بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ سورۃ المؤمن، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 63 سے لے کر 68 تک۔ تو اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم حکم دیا بندوں کو۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب، بہت جلد ہی وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اتنی بڑی دھمکی ہے نہ مانگنے والوں کے لیے۔ اب آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ مانگنے سے کتنا خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے کس قدر ناراض ہوتا ہے۔
لہذا ہم اپنی چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرائے، تو کل کا درس ہے اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں اسے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جو تمہاری راحت کے لیے، تمہیں میٹھی نیند سلانے کے لیے رات لاتا ہے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن لاتا ہے تاکہ دیکھو اور بھالو اور چل پھر کر کے کاروبار کرو، تمام ضرورتیں پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ انہوں کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کے احکامات پر عمل بھی تو کریں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ سارے کام کرنے والا ہی تو اللہ ہے، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق وہی ہے۔ وہ یہاں نظر نہیں آتا، یہاں قانون نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کا، یہاں تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اپنے کام بتاتے ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو لوگو تم کہاں بہکے ہوئے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو، کس سے مرادیں مانگتے ہو، کسے پکارتے ہو؟ پکارنے کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے، جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بگڑی بنانے والا تو صرف اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہاں تک تو ہو گیا تھا کل، آگے دیکھیں۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جس طرح آپ کے سامنے جو لوگ ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کے سامنے جو لوگ ہیں کفار مکہ، جنہیں آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بت پرستی ہی میں مبتلا ہیں، وہ اللہ کی توحید کی طرف، ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی وہ تمام لوگ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، جن کو اللہ کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ سنا رہے ہیں بھائی، وہ سب کے سب بہکے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ کی توحید کا پتہ چل ہی نہیں سکتا صحیح طریقے سے جب تک کہ اللہ کی آیتوں کو نہ پڑھیں، جب تک اس قرآن کی طرف لوگ نہیں آئیں گے، انہیں اللہ کی عظمت کا، بزرگی کا، برتری کا، بالاتری کا پتہ ہی نہیں چلنا ہے۔ اللہ کا تعارف بھائی اللہ کے سوا کوئی کرا نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، آپ کی وہی شان ہے جو آپ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اپنی شان بیان فرمایا بھائی؟ اسی قرآن میں، هو اللہ احد، اللہ کون ہے بتایا اللہ نے، اللہ ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، نرالا ہے، نرالی شان والا ہے، اللہ الصمد، یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، جگہ جگہ تعارف کرایا، ان آیتوں میں بھی اللہ ہی کا تعارف ہے۔ تو فرمایا کذالک یؤفک الذین، بہت عام آیت ہے یہ، بہت توجہ سے ذرا سنیں۔ فرمایا کذالک، جیسے مکے کے لوگ بہکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، توحید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ سمجھانے والا کون تھا؟ سب سے بڑا داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں توحید، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسے ہی ہر اس شخص کو توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی انکار، ایک عملی انکار۔ عملی انکار یہ ہے کہ اس کے قریب نہیں آنا ہے، جاننا ہی نہیں اس میں ہے کیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم یہ جاننا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے، تبھی پتہ چلے گا سچائی کا، کھرا اور کھوٹا کیا ہے تبھی پتہ چلنا ہے، حق اور سچ کیا ہے تبھی پتہ چلے گا بھائی، اس سے علاوہ پتہ چلنا نہیں ہے۔ کذالک یؤفک الذین، اسی طرح یؤفک، بہکے رہیں گے، بھٹکے رہیں گے، کون؟ الذین، وہ لوگ بھی، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔
چاہے وہ قولی انکار ہو جیسے کافر کرتے ہیں نہیں مانتے، چاہے وہ عملی انکار ہو جیسے اس وقت کے مسلمان اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا، بزرگی کا، اللہ کی توحید کا پتہ نہیں چلے گا جب تک ان آیتوں کو آپ نہیں پڑھیں گے۔ اور آپ کا سب سے اہم سوال حل نہیں ہوگا۔ ہمارا سب سے اہم سوال کیا ہے؟ مر ربک، یہی ہمارا سب سے اہم سوال ہے۔ یہ جاتے ہی ہم سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو تم نے کیا پہچانا ہے، یہ پہلے بتاؤ، باقی چیزیں سب بعد میں ہوں گی۔ تو اللہ نے اسی سوال کے حل کے لیے اس قرآن کو اتارا ہے کہ اپنے سوال کو حل کر لو۔ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کسی بھی عالم سے کہ اس قرآن میں آخر کیا ہے، اور علماء سے درخواست کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا ہے۔ مسجد میں جو آپ پڑھتے ہیں پڑھیں، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے اس سے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، پڑھیں، آپ سنائیں جو کتابیں سناتے ہو، لیکن ایک بار قرآن بھی سنا دیجئے کہ اس میں کیا ہے، جو اللہ کی کتاب ہے۔ ان سے درخواست کریں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار عطا کیا۔ یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھائی؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو گاڑ دیا میخ کے طور سے، کیل کے طور سے، تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، ڈولے نہیں، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ کس کے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تاکہ تم اس پر اپنی زندگی بسر کر سکو، چل سکو، پھر سکو، اور کاروبار کر سکو، اور مرنے کے بعد اس میں آرام سے سو سکو۔ اللہ نے زمین کو زندہ اور مردہ سب کے لیے کافی بنایا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ کس کے لیے؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تمام چیزیں، اور اس کے بعد جب مر جاتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں بھائی؟ اسی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں آرام سے، سکون سے۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار عطا کیا۔ وہ ڈولتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو ہل بھی جاتی ہے، جس کو زلزلہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بطور چھت بنایا، اور بہت ہی محفوظ چھت بنایا۔ کبھی خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ آسمان کبھی ایسا نہ ہو گر ہی پڑے ہم پر۔ اگر یہ خطرہ لگا ہوتا نا تو ہم لوگ سو بھی نہ سکتے، کاروبار بھی نہ کر سکتے۔ ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا کہیں یہ چھت اتنی کمزور ہے گر نہ پڑے۔ والسماء بناء، اور وصورکم فاحسن صورکم، اور اللہ رب العزت ہی ہے جس نے تم کو بہترین صورت عطا کی، خوبصورت انداز میں تمہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہیں سب سے حسین اور خوبصورت اور سب سے بہترین قد و قامت جو عطا کیا ہے وہ کس کو عطا کیا؟ حضرت انسان کو۔ اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین بنایا، اس کے سر کو اونچا کر کے بنایا۔ باقی تمام دیکھیے جو جانور ہیں کیسے بنایا؟ اللہ نے ان کو رکوع کی حالت میں بنایا، ان کا سر نیچا رہتا ہے، لیکن انسان کا سر کیسے رہتا ہے بھائی؟ اونچا رہتا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ کس کی تخلیق ہے؟ کس کی کاریگری ہے؟ اللہ کی۔ وصورکم، اور تمہاری صورتوں کو بنایا، اسی نے بنایا، اور تین تین اندھیروں میں بنایا ہے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ زمر کے اندر۔ تین تین اندھیروں میں اللہ نے تمہاری صورتوں کو کیسی خوبصورت اور حسین بنا دیا، کہیں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں۔ فاحسن صورکم، اور بہترین اور حسین ترین صورت تمہیں بنایا ہے، حسین ترین شکل میں تمہیں بنایا ہے۔ اور بھائی ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں جو کھانا عطا کرتا ہے وہ سب سے بہترین اور لذیذ ہوتا ہے۔ باقی جانوروں کے لیے دیکھیے بس اللہ نے ان کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں، ان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
وہ جہاں چاہے اپنا پیٹ بغیر پکائے بغیر کسی اہتمام کے بھر لیتے ہیں، جبکہ انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ الاسراء پارہ 15 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت ہی عزت دی ہے، بہت ہی مکرم اور معزز بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر دو چیزیں اللہ نے ذکر کی، تکریم کی، عزت کی، دو چیزیں ذکر کی۔ نمبر 1 وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم انسان ہی کو خشکی اور تری میں سواریوں پر سوار کرا کے چلاتے ہیں، باقی سب کو حکم ہے پیدل چلو۔ بھائی اور کسی کے لیے سواریوں کا انتظام ہے؟ جو پاؤں دیے ہیں اسی سے چلتے رہو پوری زندگی، اللہ اکبر۔ لیکن انسان کے لیے طرح طرح کی سواریاں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندر میں بھی طرح طرح کی سواریاں اللہ نے عطا کی۔ یہ تکریم کی چیز اللہ نے ذکر کی، ایک۔ نمبر 2 وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان ہی کو بہترین اور لذیذ کھانے کی چیزیں عطا کی ہے، باقی کسی مخلوق کو نہیں۔ سب کا ہاضمہ ایسے بنایا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کھائے ویسے ہی سب ہضم ہو جائے گا، لیکن انسان ہضم نہیں کر سکتا۔ بھائی گھاس پھوس اگر ہم بھوسا کھائیں تو ہضم ہو جائے گا کیا؟ اولاً تو کھا ہی نہیں پائیں گے، ہمارا جبڑا ہی اللہ نے اس طرح نہیں بنایا ہے، نظام ہی نہیں بنایا ہے، ہم کھا کے ہضم بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جانوروں کو اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے، تو یہ ہماری تکریم اور عزت کی چیز ہے، اسی کے تو اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ ستھری روزی حضرت آدم انسان کو عطا کیا ہے اور کسی کو نہیں۔ باقی سب کا سسٹم اور ہاضمہ اس طرح بنایا ہے کہ جو کچھ بھی کھائیں کچا ویسے ہی سب ہضم ہو جائے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ۔ اللہ نے کچھ چیزیں ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا، اس کے کاموں ہی سے اسے پہچاننا پڑے گا۔ جس نے بھی پہچانا ہے دنیا میں، کیسے پہچانا ہے بھائی؟ ایسے ہی پہچانا ہے، مخلوقات سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، یہی ہے اللہ۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اور کون ہے بھائی اللہ؟ سارے عالم کا خالق ہے وہ، سارے عالم کا مالک ہے وہ، سارے عالم کا رازق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے وہی۔ فتبارک اللہ رب العالمین، یہ جو رب العالمین ہے نا، یہ کامل تعارف ہے اللہ کا، رب العالمین، سارے عالم کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم۔ اور کون ہے اللہ؟ آج تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہی کرا رہے ہیں، کون ہے اللہ؟ سنو، هو الحی، اللہ ہی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، باقی کوئی اور ایسا نہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ زندہ جاوید۔ هو الحی لا الہ الا ہو، تو بتاؤ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، لائق عبادت وہی ہو سکتی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ لائق عبادت بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا کون نہیں جو ہمیشہ زندہ ہو؟ ارے جو مر جائے وہ بگڑی بنائے گا؟ جب وہ مر گئے تو تم ہی لوگوں نے انہوں نے دفن کیا، وہ خود سے قبر میں نہیں جا سکتے تھے، خود سے اس دن کپڑا نہیں پہن سکے تھے، اور پھر جا کے کیا کہتے ہیں کہ آج تو لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ چلے جائیے مزاروں پر، کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی بابا آج تو لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی بے عقلی ہے۔ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، تو پھر لائق عبادت بھی اور کوئی نہیں۔ جس کے سامنے اونچا سر جھکایا جائے وہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک ہی ذات ہے جو الحی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لا الہ الا ہو، لہذا جب لائق عبادت وہی ہے تو لوگوں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اپنے دین کو خالص کر کے صرف اور صرف اسی کو پکارو، اور کسی کو مت پکارو۔ غائب میں اسی کو پکارو، غائب میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو، باقی کسی اور کو غائب میں نہ پکارو۔ ہاں جو سامنے ہے انہیں تم مدد لے سکتے ہو، ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
لیکن غائب میں مدد کے لیے اگر پکارا جائے کسی کو تو کون ہستی ہے؟ وہ وہی ہے صرف جو الحی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ فدعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین، مخلص ہو کر، لہ الدین، دین کو، سارے دین کو اسی کے لیے، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر دو۔ پھر اللہ کا تعارف آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اور خوبیاں، عالم میں پائی جانے والی جو خوبی جہاں بھی ہے، جس شکل میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ خوبی کس کی ہے؟ وہ خوبی اللہ کی ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو سارے عالم کا خالق ہے، اور عالم ہمارے سامنے ہی ہے۔ عالم ہمارے سامنے ہی ہے نا، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، انسان بھی ہے، چرند پرند درند بھی ہے، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہے، سب ہمارے سامنے ہے نا۔ تو اسی کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، ان سب کا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آسمان فلاں دیوی یا دیوتا یا پیر و فقیر نے بنایا ہے، زمین فلاں پیر فقیر نے بنایا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں کیا آئے گا بھائی؟ اللہ ہے۔ بڑے سے بڑے کافر سے بھی آپ پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ اے پیغمبر پوچھیں، سوال کریں کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، تو فوراً جواب دیں گے تو اللہ ہی ہے۔ وہاں کسی دیوی، کسی دیوتا، اور اگر مسلمان ہیں تو کسی پیر و فقیر کا نام نہیں آئے گا، وہاں تو صرف اللہ ہی کا نام آئے گا۔ تو سارا عالم ہمارے سامنے ہے، عالم کا جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، جو چلانے والا ہے، جو صبح لانے والا ہے، جو شام لانے والا ہے، جو سردی اور گرمی کا نظام لاتا ہے، جو انسانوں کو جوانی اور بڑھاپا عطا کرتا ہے، جو موت و حیات سے ہمکنار کرتا ہے، وہی ہے اللہ۔ یہاں اللہ کو اس کے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، یہاں اللہ سامنے نہیں آتا ہے۔ الحمدللہ، تمام کی تمام خوبی، کائنات میں پائے جانے والی جو خوبیاں ہیں، چاہے وہ انسان میں ہو، چرند پرند درند میں ہو، چاہے جہاں بھی جو خوبیاں ہیں، وہ خوبی دراصل کس کی ہے؟ وہ خوبی کا پاور ہاؤس اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین کو اللہ کہتے ہیں، جو سارے عالم کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ انی نہیتو، اب اللہ کا تعارف سن لیا نا، تو اب اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روک دیا گیا ہے، نہیتو، مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، اے لوگوں جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کس کی عبادت کرتے تھے مکہ کے لوگ بھائی؟ کفار مکہ، وہ 4 بڑے بت تھے نا، کون کون؟ لات و عزا، حبل اور منات، بڑے بت تھے، اور چھوٹے موٹے تو بہت سارے تھے، 360 تو مکے کے اندر، کعبے کے اندر رکھ رکھا تھا انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، ان بتوں کی، یا ان لوگوں کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اور اسی بات کا اعلان کروایا گیا ہے سورہ کافرون میں بھی۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس ذات عالی کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ تو میں عبادت کر سکتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو سکتے ہو اس کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی صرف اللہ کی۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین شرک والا تمہیں مبارک ہو، اور ہمارا دین توحید والا ہمیں مبارک ہو۔ وہی مضمون یہاں بھی ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انی نہیتو، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں
ان بتوں کی جس کی عبادت تم کرتے ہو اے لوگو اللہ کو چھوڑ کر، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ بینات واضح دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں، میرے رب کی طرف سے دلائل آ گئے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہ آسمان زمین پورے عالم کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، سب کچھ کرنے والا وہی ذات ہے۔ جب وہی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات وہ ہے، تو عبادت کسی اور کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ دلائل آ گئے ہیں۔ دلائل ایک نقلی ہوتے ہیں، ایک عقلی ہوتے ہیں۔ نقلی دلائل، عقلی دلائل تو یہ ہے کہ سب کچھ جب کرنے والا اللہ ہے، عبادت کسی اور کی کیسے کی جائے گی؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے اکیلے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے کی جائے گی؟ سب کچھ پیدا کرنے والے ایک ایک چیز کو آپ گن لیں۔ اور نقلی کہ اللہ نے روک دیا ہے، یہ ہے نقلی دلیل۔ نقلی کا مطلب نقلی نہیں، وہ نقلی کا مطلب نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نبی سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم، کہ میں سراپا فرما برداری اختیار کروں، کس کی؟ لرب العالمین، رب العالمین کی فرما برداری اختیار کروں، میں اسی کا کہنا مانوں، جو کچھ اس نے کہا ہے میں اس پر عمل کروں، اور جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے اس سے میں رک جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کون ہے اللہ؟ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے تم سبوں کو مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے۔ اللہ اکبر، کیسی قدرت والا ہے اللہ! اسی مٹی کو اٹھایا اور حضرت آدم کو ڈائریکٹ اسی مٹی سے پیدا کر دیا۔ اس مٹی میں بھائی صلاحیت ہے چلنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی؟ کچھ نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ قدرت والا ہے کہ اسی مٹی کو اٹھایا اور آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اسی مٹی سے بنا دیا۔ اللہ اکبر! مٹی میں کئی مرحلے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو۔ تراب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہاں تراب ہے نا، خشک مٹی کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی ڈلوا دیا۔ گارا بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پانی ڈلوایا جاتا ہے۔ اگر کچھ بنانا ہو، آپ کو کوئی نقش و نگار بنانا ہو، تو اس میں کیا ڈالنا پڑے گا بھائی؟ پانی ڈالنا پڑے گا۔ تو اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بدل کر ہو گیا طین، طین اللازب، چپکتی ہوئی مٹی۔ ظاہر سی بات، جب پانی ڈال دیں گے تو چپکتی ہوئی مٹی ہو جائے گی نا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ آدم علیہ السلام کا کیا تھا؟ طین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبے زمانے تک چھوڑ دیا، وہ سڑ گئی مٹی، بدبو آنے لگی، اس کا نام بدل گیا۔ قرآن نے پھر کہا حمئم مسنون، سڑا ہوا گارا۔ شیطان نے اسی مرحلے کو ذکر کر کے کہا سڑے ہوئے گارے کو ہم سجدہ کریں گے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کے مرحلوں کو، ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے، سڑا ہوا گارا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے شکل کو بنا دیا اور بنا کر کے سکھا دیا، تو وہ ہو گئے صلصال کالفخار، بجتی ہوئی مٹی۔ جیسے برتن بنا دیا جائے تو اب بن کے تیار ہو جائے تو کیسے ہو جائے گا؟ پک جائے، پکنے کے بعد بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی، صلصال کالفخار۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ پانچواں مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن نے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح کو، اپنے اڈر کو نافذ کر دیا اس میں، وہ اٹھ کر کے مٹی کھڑے ہو گئے۔ مٹی کیا ہو گئی بھائی؟ اٹھ کر کے کھڑی، چلتا، بولتا، ہنستا، دیکھتا انسان بن گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ مرحلے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کے بعد کا سسٹم، هو الذی خلقکم، اللہ سبحانہ اسی عظیم ہستی کا نام ہے جس نے تم سبوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ثم من نطفہ، پھر جو سلسلہ چلایا وہ نطفے سے چلایا۔ اس میں بھی کوئی صلاحیت نہیں بظاہر، لیکن اللہ رب العزت وہ قدرت والا ہے جس نے ایک نطفے سے زندہ جاوید خوبصورت حسین انسان نکال دیتا ہے، وہ اسی کی طاقت ہے۔ ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، پھر کیا؟ پھر علقہ، پھر بندھا ہوا خون، کئی مرحلے پھر اس کے بعد بھی گزرتے ہیں۔ پھر علقہ، بندھا ہوا خون، پھر اس کے بعد
سورہ حج کے اندر بہت تفصیل سے، سورہ مومنون میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا، یہاں بھی کئی مرحلے ہیں۔ ثم من علقہ بدا ہوا کون، ثم من مضغہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ڈھانچہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ڈھانچہ بنانے کے بعد ہم گوشت چڑھاتے ہیں مناسب انداز سے ماں کے رحم کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں، وہاں بھی زندہ جاوید انسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو لاتے ہیں دنیا میں، کس روپ میں لاتے ہیں وہ مرحلہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، ذرا دیکھیں۔ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تم سبوں کو بچے کا روپ دے کر اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کہاں لے آتے ہیں بھائی؟ دنیا میں، اور بہت کمزور ہوتے ہو اس وقت بچے کی صورت میں لے آتے ہیں۔ ہم سب پر یہ مرحلہ گزر چکا ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے، اے اکڑنے والو، طاقت والو، طاقت پر غرور کرنے والو، ایک وقت تھا تم بڑے کمزور تھے، ایک دم ضعیف تھے، خود سے جو ہے کروٹیں نہیں بدل سکتے تھے جب تک ماں باپ تمہارے لیے سہارا نہ بنے۔ ابھی تو تم جو ہے کچھ سننے کے لیے اللہ کی باتیں تیار نہیں ہو، ایک مرحلہ اللہ نے یہ بھی تم پر گزارا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر وہی اللہ ہے جس نے تم کو بچے کا روپ دے کر دنیا میں لے آیا، اس وقت بہت کمزور تھے تم۔ پھر کیا کیا اس نے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری عمر کو اس نے بڑھایا، جی مقدر کیا کہ اور تمہیں آگے بھی لے کے چلنا ہے، تو پھر کیا کیا اس نے؟ لتبلغوا اشدکم، کیوں عمر بڑھایا؟ تاکہ تم اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو پہنچ جاؤ۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی قوت کو پہنچ جاؤ جو اللہ نے عمر تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر آگے اور اس نے تمہاری عمر بڑھا دی، کیوں؟ تاکہ تم شیخ بن جاؤ، 40 سال کے ہو جاؤ۔ ثم لتکونوا شیوخا، 40 سال کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ شیخ کہتے ہیں۔ ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم شیخ بن جاؤ۔ شیخ کہتے ہیں 40 سال سے عمر کے زیادہ کے لوگوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مرحلہ ذکر کیا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، تم میں سے بعض وہ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ان مرحلوں سے پہلے ہی وفات دے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی کیا کرتے ہیں؟ ہم لے جاتے ہیں یا وفات دیتے ہیں، موت دے دیتے ہیں، ان مرحلوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، بچپنے ہی میں لے جاتے ہیں ان کو، یا بچپنا گزار کر جوانی ابھی آنے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے لے کے چلے گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، تم میں سے بعض وہ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم اس سے پہلے لے جاتے ہیں، یعنی ان مرحلوں میں آنا تمہارا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہم لے آتے ہیں تمہیں جوانی تک، بڑھاپے تک۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کیوں لے آتے ہیں؟ اور بعض لوگوں کو آگے بھی بڑھا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو پہلے وفات دے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں بھائی؟ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی متعینہ مدت کو جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں مقدر کی ہے وہ پورا کر لو، اس لیے تمہیں آگے بھی زندگی دے دیتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو اس سے پہلے ہی موت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ سب کیوں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں؟ یہ باتیں اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ عجیب عجیب باتیں سنا رہے ہیں نا، بہت سے لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، شرم آتی ہے، تو کیوں سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، کیوں سنا رہا ہوں ذرا سمجھو اس کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سب ہم اس لیے تمہارے مرحلوں کو سنا رہے ہیں تاکہ تم غور کرو اور اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ، اللہ کی عظمت کو، بزرگی کو، برتری کو، بالاتری کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کتنا طاقت والا ہے، تمہیں کہاں سے کہاں اس نے پہنچا دیا، تم کیا تھے اور کیا بنا دیا تم کو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم کیا کرو بھائی؟ عقل سے کام لو، غور کرو، سوچنے والے بنو، اللہ کی عظمت کو جانو اور اپنے سب سے اہم سوال مر ربک کو حل کر لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ کائنات میں غور کرنے سے بھی اللہ کو پہچانو گے، اور جب اپنے آپ میں غور کرو گے تب بھی اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں غور کرا رہے ہیں۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ سبحانہ ہی ہے
جو موت و حیات کا مالک ہے۔ موت و حیات کا مالک کون ہے بھائی؟ یہ زندگی دیتا ہے کون؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اپنے بس کی بات نہیں کہ ہم زندہ رہ سکے، ایک سیکنڈ بھی جب وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے ایک سیکنڈ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، ٹھیک اسی وقت پر فرشتے روح نکال لیتے ہیں۔ هو الذی یحیی ویمیت، اللہ سبحانہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک وہ ہے۔ اچھا، اتنے بڑے نظام کا تذکرہ ہوا، آسمان بنایا، زمین بنایا، پہاڑوں کو بنایا، تمام چیزوں کو رات و دن بنایا، تم کو بنایا، تم کو مختلف مرحلوں سے گزارا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ کس ضابطے سے وہ کام کرتا ہے؟ وہ ضابطہ بتایا جا رہا ہے آخر میں۔ اس کے کرنے کا ضابطہ یہ ہے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کسی امر کا، کسی کام کا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو اس کام کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے کرنے کا ضابطہ یہ نہیں کہ مٹیریل جمع کیا جائے گا اور پھر اسباب جمع کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کام ہوگا، نہیں نہیں، اس کے کرنے کا ضابطہ صرف اتنا ہے، جب کسی کام کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہی کہتا ہے کن، ہو جا، بس وہ کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات عالی، یہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔